اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم چھوٹی سی تفہیم اور ترجمہ روز پڑھ رہے ہیں ایک رکوع کا۔ آج ہمارے سامنے رکوع نمبر 23 شروع ہونے والا ہے، 23، اور اس کی آیات 183 سے 188 تک آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی صریح واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی وحی سے، قرآن سے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور فوراً جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر نہ آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بصراحت صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ لوگ تم سے، یہاں سے پھر صدق اللہ العظیم 23واں رکوع ختم ہوتا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پہ ہم رمضان کے مہینے سے ہی گزر رہے ہیں، تو یہ رکوع بہت
قیمتی ہے اس مہینے اور اس رمضان کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے کہ اتفاق سے ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں اور یہ آیات بھی ہم کو اسی دور میں مل رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دی گئی ہے. اس میں بھی تقریباً 3-4 پوائنٹس ہیں اس رکوع میں جو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. لوگوں ایمان لاؤ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہاں ایک بات کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دور میں روزے فرض کیے تھے. نماز اور روزہ جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے، اسی لیے وقیم الصلاۃ اور یہاں روزوں کا بھی ذکر ہے اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ رہی ہیں ہر دور میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء کے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے یعنی امید ہے کہ تم میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی کہ جس طرح ہم سورج کے نکلنے سے غروب ہونے تک حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا، پانی اور شہوت، تو اس طرح باقی کے 11 مہینے بھی تم جو ہے اس کو حرام چیزوں کو چھوڑ دو اور جو جائز ہے اس کو پورا کرو. چند ہی دنوں کے مقررہ روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کی تعداد جو ہے بعد میں پوری کر لے. اور ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے اور تم کو یہ اندازہ ہے کہ تم آگے رمضان ختم ہونے کے بعد بچنے کی کوئی امید نہیں ہے یا پھر صحت اس قابل نہیں رہے گی تو اس کا فدیہ دے دو، اور جو کچھ زیادہ دے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے. رمضان وہ بھی، اس کے علاوہ بھی ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ اس کو پورا کریں. اس کے بعد ایک اور دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، اس میں خاص طور پہ قرآن کی اہمیت کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خاص طور پہ اس مہینے میں آیا ہے. قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ متبرک ہو گیا ہے اور جس رات میں قرآن نازل ہوا قرآن کی وجہ سے وہ رات کی اہمیت بڑھی ہے. ہمارے یہاں تصور الٹا پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. بات یہ نہیں ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے اس مہینے میں. بات اصل میں یہ ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات، کلیئر اسپیسیفیکیشنز، کلیئر نالج ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. جیسے کہ ہم نے پوچھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا تھا ھدی للمتقین. اب تقوی پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ کورس کی ضرورت تھی. پہلے قرآن کو مسلسل پڑھانے کے لیے ڈیلی ایک کورس کی ضرورت ہے جو 5 مرتبہ آپ جا کے نماز میں سیکھتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے بھی ہیں اور بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں یا اس میں قرآن سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ہماری نماز بیکار ہے. تو نماز اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اس کے اندر ہم قرآن پڑھیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں. اب دوسری ٹریننگ کورس سال میں 1 مرتبہ اللہ نے رکھی ہے 1 مہینے کے لیے، اس میں تقوی پیدا ہونا ہے. نماز اس لیے رکھی گئی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ گندی باتوں سے، فحش کاموں سے اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. وہ کیسے روکے گی؟ قرآن سیکھنے سے. اب یہاں پر روزوں کی ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو نہ صرف آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے بلکہ اگر آپ کو راستہ چلتے ہوئے 2 موڑ آ جائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کل تک ہم یہ کرتے تھے اللہ تو یہ بتا رہا ہے، کل تک ہم یہ سنتے تھے، ہمارے باپ دادا کو ہم نے اس پہ پایا اور اب ہم کو یہ بات پتا چل رہی ہے، تو یہ فرق دکھانے والی ہے. اور یہیں سے یہ فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے مومن ہیں. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو ان آیات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی سیفٹی سیکیورٹی میں لا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ آیت پڑھنے کے بعد، وہ رکوع سمجھنے کے بعد اللہ سے یہ پھر دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس میں سے جو صحیح بات ہے وہ میرے دل و دماغ میں بٹھا دیجیے. یہ صحیح طریقہ ہے قرآن سیکھنے کا. تو فرق کھول کے رکھ دیتی ہے. لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ یہ پورے مہینے کے روزے رکھے
اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ تو اب دیکھیے یہاں ایک سہولت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی قرآن سے جو سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کے آگے جھکو مت، کسی نافرمان کافر اور اللہ کے کو چھوڑ کے انسانوں کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل نہ کرو۔ تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بعد بھی ہم دوسروں سے فیصلہ کروائیں، حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ فاسق ہیں، تیسری جگہ فرما رہا ہے یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ والفاسقون والکافرون۔ تو یہاں یہ اشارہ اس طرف دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت تم پر آئی ہے اسے تم دنیا کو دکھاؤ، ظاہر کرو اور اس کا اعتراف کرو، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار رہو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ اس میں ہے بہت ہی اہم ہے اور یہ شرک کی نس کاٹنے والا ٹکڑا ہے اس آیت کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری ہی دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو کہ شاید وہ راہ راست پا لیں، یعنی یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، انسان ہوں یا پھر اولیاء ہوں یا پھر فرشتے ہوں یا پھر انبیاء ہوں یا پھر بت ہوں یا پھر کسی انسان کا آپ تصور کر لیں یا پھر کسی جانور کو اپنا بھگوان بنا لیں، اللہ بنا لیں، معبود بنا لیں۔ یہ یہاں اس شرک کی نس کاٹی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ کو تم جو ہے واسطے وسیلے دو کہ وہ ہماری نہیں سنتا۔ یہاں یہ بات صاف طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ اذا سألک عبادی انی قل انی قریب، میں تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ان کے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہوں، انہ علیم بذات الصدور۔ وہ تو آپ آخری عمر کے آخری حصے کے آخری دن میں کیا مانگنے والے ہیں، کیا پوچھنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اس کو پتا ہے۔ آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد 1000 سال کے بعد کیا کرنے والی ہے اس کو پتا ہے۔ اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا تعلق روز اللہ کے ساتھ ہو۔ بے شک آپ گناہ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے، انسان ہیں ہم لوگ، کلو بنی آدم خطا احسن خطاؤن تواب، لیکن آپ اللہ سے روز کا روز معافی مانگیں۔ اب یہاں ایک اور ایک بات پھر پلٹا کے وہیں روزوں کی طرف لائی جاتی ہے۔ 4 پوائنٹ، تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم واضح نہیں تھا تو لوگ ڈرتے ڈرتے بھی جو ہے راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے، تو ان کے دل میں ایک احساس رہتا کہ شاید یہ گناہ ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے انسان کی جو ول پاور ہے اور جو ایمانی طاقت ہے وہ تھوڑی سی لرز جاتی ہے اور اس میں ویکنس آ جاتی ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں مجرم بننے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹ کرنے کے لیے یہاں یہ بتایا ہے کہ تمہارے روزوں کے درمیان تمہاری راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لباس اور انسان کے بدن میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح راتوں کے لیے تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں تھا لیکن تمہارے دل میں ڈر تھا، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ راتوں میں اپنی مباشرت کرو اور جو مزہ جو لطف اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، جائز کر دیا ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کر کے تم لاؤ، اس کے ساتھ حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم
صبح کی سفیدی یعنی سحری کا وقت نہ آ جائے، اور کھاؤ پیو اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو۔ اگر صبح ہو جائے یعنی صبح سے کچھ وقت پہلے، تب یہ سارے کام چھوڑ دو اور روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرنا۔ معتکف کا مطلب ہے اعتکاف کرنا، اعتکاف کا مطلب ہے ساری دنیا سے کٹ کے ایک طرف ہو جانا۔ معتکف اعتکاف کہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ مہینہ چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے تو لوگ یہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی کرتے تھے کہ مسجد میں آپ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کاٹ کے خالصتاً 24 گھنٹے جو ہیں آپ 3 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، 11 دن کا کریں، جتنا بھی آپ ایک ہفتے کا کریں تو معتکف ہوں۔ تو پھر یہاں ہم کو یہ ایک چیز سے روکا گیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بصراحت بیان کر دیتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں گے، یعنی اور زیادہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کنٹرول پاور حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا۔ اب یہاں ایک بڑی ٹیکنیکل بات کہی گئی ہے، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو عرض کر کے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ویسے تو سلسلہ کلام جو ہے، بات تو ہو رہی ہے روزوں کی اور روزے کے مہینے کی اور سب کچھ، اور پھر جو اللہ سنتا ہے آپ کی ہر بات اس کی، لیکن یہاں ایک اچانک موضوع بدل گیا ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم غلط طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ یہ بھی تقویٰ کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، پرہیزگاری کی۔ اور پھر رشوت دے کے کسی حاکم کو، کسی جج کو، کسی پولیس والے کو، یہاں سمپلی یہ بتایا جا رہا ہے کسی آفیسر کو کہ کسی کا حق مارنے کے لیے تم رشوت دے کے غلط طریقے سے، یا کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو رشوت دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم کو صرف اور صرف سیدھی راہ دکھائے۔ اس کی جتنی باتیں ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو اللہ کی نظر میں اپرووڈ ہیں، جو صحیح ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور جو باتیں ہم سے غلطی سے نکل گئی ہیں منہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اور اگر غلطی سے ہمارے ذہن و گمان میں، دل و دماغ میں کوئی پرانی غلط باتیں بیٹھی ہیں، یا ان آیات سے ہم نے کوئی غلط مفہوم لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی صفت رحیمی، کریمی اور مغفرت سے ہماری مغفرت کرے، اور ہم کو جو ہے سیدھی راہ دکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا، اس میں اخلاص پیدا کرنا، اور اس شوق کو جاری رکھنا، اس میں استقامت ہونا، اور لوگوں تک پہنچانا آسان کر دے، اور اللہ کی اس کتاب کو ساری دنیا پہ نافذ کرنے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کی ہمت، شجاعت عطا کرے، اور یہ شعور پیدا کرے مسلمانوں میں کہ یہ اللہ کا یہ خلق ہے، پوری اللہ کی دنیا ہے، اس دنیا پہ حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے، اس پہ غیروں کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اپنے آپ کو اللہ کے بندے محسوس کرتے ہیں تو پھر، اور اس میں سے صحیح بندے محسوس کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، تو پھر ہم نافرمانوں کا حکم کیسے مانیں، اور کیسے یہ گوارا کریں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نافرمانوں کی حکومت چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، دوسروں میں شیئر بھی کریں۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ خود قرآن سیکھے، اس پہ عمل کرے، اس میں اخلاص پیدا کرے، اور دنیا تک پہنچائے، اور اس کی حکومت نافذ کر دے۔ السلام علیکم۔